بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی BS عربک سمسٹر خزاں کوڈ 4910 کے دوسرے سوال میں مفسرین کے طبقات کے بارے پوچھا جا رہا ہے۔ علم تفسیر کے ارتقاء اور نشاط کی روشنی میں ہم قادر ہو جاتے ہیں کہ ہم تقسیم کریں مفسرین کو درج ذیل طبقات میں۔ ان میں سے پہلا طبقہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے مفسرین ہے، اور مشہور ان میں سے خلفاء اربعہ ابن مسعود، ابن عباس، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن زبیر، انس بن مالک، ابو ہریرہ، جابر، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ اور خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے سب سے زیادہ روایات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں، باقی تینوں کی روایات بہت کم ہیں۔ اس کی وجہ ان کی جلد وفات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کی کمی ہے۔ معمر روایت کرتے ہیں وہب بن عبداللہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو طفیل سے، فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور وہ خطبہ دے رہے تھے، اور انہوں نے فرمایا پوچھو مجھ سے، پس اللہ کی قسم نہیں تم سوال کرو گے کسی چیز کے بارے میں مگر یہ کہ میں تمہیں جواب دوں گا، یعنی قرآن کے متعلق کوئی بھی مسئلہ تم پوچھو گے تو میں تمہیں لازمی جواب دوں گا اس کا۔ اور سوال کرو مجھ سے کتاب اللہ کے بارے، اللہ کی قسم نہیں ہے کوئی آیت مگر یہ کہ میں جانتا ہوں کہ وہ نازل ہوئی ہے رات میں یا دن میں یا کسی میدان میں یا کسی پہاڑ پر۔ اور جہاں تک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو ان سے زیادہ روایات ہیں، تو ان کی روایات جو ہے وہ زیادہ ہیں بنسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء مفسرین نے بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات لی ہیں، یعنی ان کی روایات نقل کی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں میں نہ جانتا ہوں کہ یہ کس بارے اور کہاں نازل ہوئی۔ اختصار کے پیش نظر نمبر 2 کو دیکھیں کہ دوسرا طبقہ مفسرین کا تابعین ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تفسیر جاننے والے لوگ اہل مکہ ہیں، اس لیے کہ وہ اصحاب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسا کہ ان میں سے مجاہد، عطا بن رباح، اکرمہ، سعید بن جبیر اور طاؤس وغیرہ ہیں۔ اور کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھی مفسرین ہیں، اور مدینہ میں زید بن اسلم کہ ان سے لیا ہے علم تفسیر ان کے بیٹے عبد الرحمن بن زید نے، اور مالک بن انس نے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے علقمہ، اسود، ابراہیم نخعی، اور اس طبقہ میں حسن بصری ہیں، عطا بن ابی مسلم، محمد بن کعب، ابو عالیہ، عطیہ بن سعید اور قتادہ، اور اسی طرح ربیع بن انس، یہ تمام تابعین میں قدماء مفسرین ہیں، اور ان کے اکثر اقوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے موصول ہوئے ہیں۔ اس سے آگے مفسرین کا تیسرا طبقہ ہے۔ اس طبقے نے تفسیر کی بہت ساری کتب لکھی کہ جن میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کے اقوال کو جمع کیا۔ ان کے اسماء خود دیکھ لیں۔ اختصار کے پیش نظر چوتھا طبقہ دیکھیں۔ چوتھا طبقہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرے طبقات ہیں۔ اب جو اسماء اس طبقہ کے تحت مذکور ہیں ان تمام نے تفسیری روایات نقل کی ہیں صحابہ اور تابعین سے، اور ان کی اتباع کی ہے۔ اب آگے طبقہ نمبر 5 کو دیکھیں۔ پھر ان کے بعد ایک طبقہ ابھرا جس نے لسانی فوائد اور تجزیے کے پہلوؤں سے بھری ہوئی تشریحات لکھیں کہ جس نے پڑھنے کو متاثر کیا اور روایتوں کے سلسلہ کو حذف کر دیا۔ اس سے آگے چھٹا طبقہ میں متاخرین مفسرین نے کتب تالیف کی، اسانید کو مختصر کر دیا اور اقوال کو تفصیلاً ذکر کیا۔ یہیں سے دخل اندازی کا آغاز ہوا اور صحیح ضعیف کے ساتھ الجھ گیا۔ ساتویں طبقہ میں وہ لوگ ہیں کہ جس کو بھی
کہنے کا موقع ملتا، کہ جس کو کہنے کا موقع ملتا وہ اس کا حوالہ دینے لگا، اور جس کے ذہن میں کوئی بات آئی اسے اختیار کر لیتا، یعنی جو اس کے ذہن میں آتا وہ اسے کہہ ڈالتا۔ پھر اس کے بعد آنے والے یہ سوچ کر نقل کرتے کہ اس کی کوئی بنیاد ہے جو پہلے سے آ رہی ہے یہ روایت، بغیر توجہ دیے ہوئے اس کی طرف جو کہ وارد ہوا ہے سلف صالحین سے۔ یہ دیکھیں بغیر کہ سلف صالحین سے کیا وارد ہوا ہے، سلف صالحین نے علم تفسیر کے جو سلف صالحین ہیں انہوں نے کیا بیان کیا ہے اس کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی، بلکہ جو آیا وہ کہہ دیا۔ جو کہ اس علم تفسیر کے باب کے ماڈل ہیں ان کی روایات کو نہیں دیکھا، بس جو آیا وہ کہہ دیا۔ اس سے آگے اگلے صفحہ نمبر 8 کو دیکھیں۔ اس کے بعد تصنیف کی ان لوگوں نے تفاسیر جن کو علوم میں سے کچھ علوم پر مہارت تھی، یعنی جملہ علوم جو تفسیر کے لیے ضروری ہیں ان میں سے کچھ علوم پر لوگ مہارت رکھتے تھے تو انہوں نے بھی تفاسیر لکھ ڈالیں۔ انہوں نے بھر دیا اپنی تصنیف کو اس فن کے ساتھ جو ان کی طبیعت پر غالب تھا، یعنی جس کے وہ ماہر تھے، اور اس نے علم تفسیر کو اس تک محدود کر دیا، یعنی جس علم پر وہ غالب تھا، مہارت رکھتا تھا، اسی علم تک علم تفسیر کو محدود کر دیا جس میں اسے کمال حاصل تھا۔ گویا قرآن نازل ہی اس علم کے لیے ہوا تھا جس میں اسے کمال حاصل تھا، اگرچہ قرآن حکیم میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ اختصار کے پیش نظر اس سے آگے والی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے کوڈ کے مصنف اگلی عبارت میں مختلف مفسرین کی تفسیروں کا تذکرہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ کون سے مفسر نے اپنی تفسیر میں کس علم اور رنگ کو جو ہے وہ نمایاں رکھا ہے، یا کس علم کو اور کس رنگ کو جو ہے وہ علم تفسیر کے اندر غلبہ دیا ہے۔